السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب کو میں اپنے یوٹیوب کے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ویڈیوز میں کچھ نہ کچھ ایسی بات شیئر کروں جو آپ کو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں مددگار ثابت ہو۔ اور آج کا ٹاپک جو میں لے کے آئی ہوں وہ ہے اچھی نیند۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اچھی نیند کیوں ضروری ہے اور کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمیں اچھی نیند نہیں آتی۔ ہم ان مسائل پر بات کریں گے اور کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عام طور پر ہمیں نیند کے بارے میں کوئی زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ عام طور پر زندگی کے معمول کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس نیند کا نہ آنا ایک اچھا خاصا مسئلہ بن سکتا ہے۔ زیادہ تر افراد کو زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں سونے میں مشکل پیش آتی ہے، اور جو بے خوابی ہے، انسومینیا، اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایسا ان لوگوں کے لیے جن کو رات کو صحیح نیند نہیں آتی ہے، وہ سو نہیں سکتے۔ عام طور پر ایسا بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، مختصر عرصے کے لیے ہوتا ہے، جب شخص ٹینشن میں ہو یا کوئی پریشانی ہو، اور کچھ دنوں کے بعد جب معمولات زندگی اپنے تسلسل پر آتے ہیں تو سونے کا معمول بھی ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بہرحال نیند جسمانی اور دماغی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اچھی نیند تسلسل سے نہ آئے تو اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیند ہوتی کیا ہے؟ نیند 24 گھنٹے کے دوران وہ باقاعدہ وقفہ ہے جب ہم اپنے ماحول سے بے خبر ہوتے ہیں اور اس کا احساس نہیں رکھتے۔ نیند کی دو بڑی اقسام ہیں: ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ یعنی تیز حرکت چشم نیند، یہ رات بھر میں کئی مرتبہ وقوع پذیر ہوتی ہے اور ہماری نیند کے دورانیے کا تقریباً 5واں حصہ ہوتی ہے۔ REM نیند کے دوران ہمارا دماغ کافی مصروف ہوتا ہے اور ہمارے پٹھے بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہماری آنکھیں تیزی سے دائیں بائیں حرکت کرتی ہے اور ہم خواب دیکھتے ہیں۔ نان REM سلیپ یعنی بغیر تیز حرکت چشم کی نیند، اس میں دماغ خاموش ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جسم میں کچھ حرکت ہو۔ دوران خون میں ہارمونز یا کوئی حدودی مائعات شامل ہوتے ہیں اور ہمارا جسم دن بھر کی شکست و ریخت کے بعد اپنی مرمت کرتا ہے۔ نان REM نیند کے 4 سٹیپس ہوتے ہیں۔ پری سلیپ یعنی قبل از نیند، پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، دل آہستہ آہستہ دھڑکتا ہے اور جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ ہلکی نیند، ہم بغیر کسی ذہنی مشکل کے آسانی سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ سلو ویو سلیپ یعنی سست موج نیند، یعنی ہمارا فشار خون کم ہو جاتا ہے اور سونے کی حالت میں بولنا اور چلنا دیکھنے میں آتا ہے۔ دین ہے ڈیپ ویو سلیپ۔ اس نیند سے بیدار کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اگر ہمیں جگایا جائے تو ہم کسی قدر بدحواس ہوتے ہیں۔ REM سے نان REM نیند میں منتقلی کا عمل دوران شب تقریباً 5 مرتبہ ہوتا ہے اور صبح کے قریب زیادہ خواب دیکھے جاتے ہیں۔ ایک معمول کی رات میں بیداری کے مختصر وقفے سے بھی دیکھنے میں آتے ہیں اور ان کا دورانیہ ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 یا 2 منٹ کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں عام طور پر ان کی خبر نہیں ہوتی، صرف اس صورت میں ان کے یاد رہنے کا امکان زیادہ ہے کہ اگر ہم فکر مند ہوں یا کوئی اور واقعہ ہو رہا ہو، جیسے باہر شور ہو رہا ہو یا ہمارے ساتھ سویا ہوا کوئی بندہ خراٹے لے رہا ہو۔ اچھا، ہمیں کس قدر نیند کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں جس قدر نیند کی ضرورت ہوتی ہے اس کا انحصار ہماری عمر پر ہوتا ہے۔ بہت چھوٹے بچے دن میں تقریباً 17 گھنٹے سوتے ہیں، ذرا بڑی عمر کے بچے تقریباً دن میں 9 سے 10 گھنٹے سوتے ہیں، اور زیادہ تر اڈلٹ پیپل، بالغ افراد رات کے 7 یا 8 گھنٹے سوتے ہیں۔ اور زیادہ بڑی عمر کے لوگوں کو نیند اتنی ہی مقدار میں درکار ہوتی ہے، لیکن عام طور پر دوران شب گہری نیند کا ایک ہی وقفہ دیکھنے میں آتا ہے، جو عام طور پر پہلے 3 یا 4 گھنٹے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہیں نیند سے بیدار کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خواب بھی کم آتے ہیں، اور ہم میں سے زیادہ تر کو رات کو 7 یا 8 گھنٹے سونے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض افراد 3 گھنٹے سو کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ ہر رات 7 یا 8 گھنٹے سے زیادہ باقاعدگی سے سونا فائدہ مند نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ بے خوابی کی صورت میں کیا کیا جائے؟ بے خوابی یعنی انسومینیا، صحیح سے نیند نہ آنا، بے خوابی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ کبھی کبھار رات کو جاگتے رہیں تو اگلا دن تھکا ہوا محسوس کریں گے، لیکن اس سے آپ کی جسمانی یا ذہنی صحت پہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن اگر آپ بہت سی راتیں بے خواب گزاریں گے، یعنی بہت سی راتوں کو آپ جاگ کے گزاریں گے، تو آپ سارا دن، سارا وقت تھکے ہوئے ہوں گے، آپ کو دن کے وقت نیند آنے لگے گی،
آپ کو کنسنٹریشن کرنے میں، توجہ کو مرکوز کرنے میں دقت ہوگی، فیصلے لینے میں دقت محسوس ہوگی، ہر وقت آپ پر ایک اداسی سی طاری ہوگی. آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا بھاری مشینری چلا رہے ہیں تو یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور بہت ساری اموات بھی اس وجہ سے ہوتی ہیں. اور انسومینیا کی وجہ سے، بے خوابی کی وجہ سے عموماً بلڈ پریشر کا پرابلم، موٹاپے کا مسئلہ اور ذیابیطیز کا بھی امکان بڑھ جاتا ہے. نیند کی کمی سے ہو سکتا ہے کہ آپ محسوس کریں کہ آپ کو رات کو کافی نیند نہیں آتی، آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی اور آپ کو پورا مکمل آرام نہیں ملتا. تو اچھی نیند نہ آنے کی بہت سی روزمرہ کی وجوہات ہیں، جیسا کہ ہو سکتا ہے آپ کا بیڈ روم یا آپ کا گھر بہت زیادہ پرشور ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا گھر بہت گرم یا بہت سرد ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بستر بہت آرام دہ نہ ہو یا بہت چھوٹا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے شریک حیات یا جو کوئی بھی آپ کے ساتھ سوتا ہے اس کو سونے کا انداز آپ سے مختلف ہو، خراٹے لیتا ہو یا رات کو بہت حرکت کرتا ہو. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا باقاعدہ کوئی سونے کا معمول ہی نہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کافی طور پر جسمانی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہو آپ کی کوئی. ضرورت سے زیادہ کھانے سے بھی نیند میں دقت ہوتی ہے، اور اگر آپ کھائے پیے بغیر سو جائیں تو بھی جلدی آنکھ کھل جاتی ہے. سگریٹ، الکوہل اور کیفین والے مشروبات جیسے چائے، کافی، ان سے بھی نیند جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے. بیماری، درد یا بخار وغیرہ میں بھی نیند آنے میں مشکل ہوتی ہے. بعض مسائل جو بہت سنجیدہ ہیں وہ ہیں جذباتی مسائل، کام کاج کے مسائل، فکر مندی اور پریشانی، اداسی، اور روزمرہ کے معاملات پر اور مسائل پر مسلسل کنٹینیوسلی سوچے جانا. کیا دوائیوں سے مدد لی جا سکتی ہے؟ کیا سلیپنگ پلز یا ٹنکولائزر آپ کو اچھی نیند لانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ سال ہر سال سے یہ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت عرصے تک کام نہیں کرتی. اس سے اگلے دن تھکاوٹ اور چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے، ان کا اثر جلدی زائل ہو جاتا ہے. لہٰذا اسی تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے خوراک کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے. بعض لوگ ان کے عادی ہو جاتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ گولیاں استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ جسمانی اور نفسیاتی طور پر ان کے عادی. کچھ نئی خواب آور دوائیاں زولپیڈیم، زیلیپولون دستیاب ہیں، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ ان کے بھی ویسے ہی نقصانات ہیں جیسے کہ پرانی دوائیوں کے تھے. خواب آور دوائیاں بہت مختصر عرصے کے لیے استعمال کرنی چاہیے، 2 ہفتے سے بھی کم ٹائم کے لیے. مثلاً آپ اس قدر بے چین ہیں کہ آپ بالکل نہیں سو پا رہے تو پھر آپ ان کو استعمال کر لیں. لیکن آپ اگر لمبے عرصے کے لیے خواب آور گولیاں استعمال کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ان کو کم کر دیں. بعض اوقات اداسی کم کرنے والی جو اینٹی ڈپریسنٹ گولیاں ہوتی ہیں وہ مدد دیتی ہیں بہتر نیند میں. اب ایک گولیاں ہوتی ہیں جو آپ کو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے، اور ایک گولیاں جو آپ استعمال کرتے ہیں بغیر نسخے کے. تو ان مصنوعات میں اکثر دوائیاں شامل ہوں گی جیسے کہ نزلہ، زکام، بخار وغیرہ کی دوائیاں. یہ کارآمد تو ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان سے اگلی صبح آپ غنودگی محسوس کریں. اگر آپ انہیں استعمال کریں تو ان کی اوپر لکھی ہوئی ہدایات کو غور سے پڑھیں، اور اگلے دن گاڑی اور بھاری مشینری مت چلائیں. برداشت کا بڑھ جانا ایک اور مسئلہ ہے. جیسے جیسے آپ کے جسم کو اس دوائی کی، اس مواد کی عادت پڑتی جاتی ہے، آپ کو اسی تاثیر کے لیے ایک بڑھتی ہوئی مقدار لینا پڑتی ہے. بہتر ہے کہ لمبے عرصے کے لیے ہسٹامین مخالف دوائیں نہ لی جائیں. جڑی بوٹیوں سے نکالی گئی دواؤں میں عام طور پر ایک جڑی بوٹی استعمال ہوتی ہے جسے ویلیرین کہتے ہیں. یہ عام طور میں اس صورت پر بہتر کام کرتی ہے اگر آپ اسے ہر رات 2-3 ہفتے کے لیے لیں. اگر آپ اسے کبھی کبھار استعمال کریں گے تو یہ کارآمد نہیں ہوتی. اچھی نیند کے لیے جن چیزوں سے بچنا چاہیے وہ یہ ہے: سب سے پہلے الکوہل. الکوہل پینے سے ہر کوئی جانتا ہے نیند میں مدد آتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر رات کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اگر آپ سونے کے لیے باقاعدگی سے الکوہل پیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو زیادہ مقدار لینی پڑے گی. اگر آپ باقاعدگی سے الکوہل پیتے ہیں اور اچانک پینا بند کر دیتے ہیں تو آپ کو 1 یا 2 ہفتے تک نیند آنے میں مشکل ہوگی. تو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ تجاویز ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے.
اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارا بیڈ روم اور ہمارا جو بیڈ ہے یا بستر ہے وہ آرام دہ ہو، زیادہ گرم نہ ہو یا زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، اور پرشور نہ ہو، یعنی اس میں زیادہ شور نہ آتا ہو۔ اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ سونے کا بستر مناسب ساخت کا ہو، جسم کو مناسب سہارا دے۔ یہ اس قدر سخت نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے کمر اور کندھوں پر دباؤ پڑے، اور نہ یہ اتنا نرم ہونا چاہیے کہ جسم اس میں دھڑک جائے۔ عام طور پر اچھی ساخت اور سہارا برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اپنا میٹرس یعنی گدا ہر 10 سال بعد بدل لینا چاہیے۔ تھوڑی بہت ورزش کرنی چاہیے، ضرورت سے زیادہ ورزش کرنے کا فائدہ نہیں، لیکن باقاعدگی سے اگر آپ سوئمنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہے، فائدہ ہوگا۔ ورزش کے لیے سب سے اچھا وقت دن کا ہوتا ہے۔ عام طور پر دوپہر کے آخری حصے میں، شام کے شروع میں بھی ورزش کریں تو اس سے بھی نیند جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ سونے سے کچھ وقت پہلے آرام کیجیے، موبائل یوز کرنا چھوڑ دیجیے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر خوشبو وغیرہ، اچھی خوشبو استعمال کی جائے تو اس سے بھی نیند اچھی آتی ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن پر کوئی چیز سوار ہے اور آپ اس کے بارے میں فوری طور پر کچھ نہیں کر سکتے تو اسے کاغذ پہ لکھ لیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ آپ اس سے اگلے دن حل کریں گے، اگلے دن آپ اس کا حل تلاش کریں گے۔ اور اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو اٹھ کر کوئی ایسا کام کیجیے جس سے آپ کو سکون ملتا ہے، مثال کے طور پہ پڑھنا یا ٹی وی دیکھنا یا موسیقی سننا۔ کچھ دیر کے بعد آپ تھکاوٹ محسوس کریں گے اور نیند آ جائے گی۔ اب اچھی نیند آنے کے لیے جو چیزیں نہیں کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ لمبے عرصے کے لیے اپنی نیند کو نظر انداز مت کیجیے۔ اس وقت پر سونے کی کوشش کیجیے جب آپ تھک جائیں، اور ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ ایک ہی وقت پہ بیدار ہوں گے اور روزانہ ایک ہی وقت پر سوئیں گے، چاہے آپ تھکے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں۔ اپنی ایک شیڈیول بنا لیں، سلیپ پیٹرن بنا لیں کہ اسی ٹائم پہ سونا اور اسی ٹائم پہ اٹھنا ہے۔ شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن جب سب کچھ روٹین میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کی باڈی کی جو ایک ہمارے جسم کی ایک گھڑی ہوتی ہے وہ اس حساب سے سیٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا دماغ آٹومیٹیکلی اس ٹائم پہ سونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیفین جسم میں چائے یا کافی پینے کے کئی گھنٹے تک موجود رہتی ہے۔ سحر کے بعد چائے یا کافی مت پیجیے۔ اور اگر آپ کا دل کرتا ہے شام کے بعد کوئی گرم مشروب پینے کا تو دودھ لے لیجئے، دودھ پیجئے، یا کوئی جڑی بوٹی سے نکلا وہ مشروب پی لیجئے جس میں کیفین نہ ہو۔ زیادہ الکوہل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ رات کو بہت دیر تک کھانا نہیں کھانا چاہیے، یعنی بہت لیٹ کھانا نہ کھائیں۔ شام کے آغاز میں رات کا کھانا کھا لیں تو بہت بہتر ہے۔ اور اگر آپ کی رات اچھی نہیں گزری تو اگلے دن میں مت سوئیے، کیونکہ اس سے آپ کو اگلی رات پھر نیند نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے ان طریقوں پر عمل کیا ہے جو میں نے ابھی بتایا اور آپ کو پھر بھی نیند نہیں آ رہی تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، اور ان مسائل کا ذکر کریں جن کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ اب ڈاکٹر اس بات کا تجزیہ کرے گا کہ آپ کی بے خوابی کسی جسمانی بیماری، کسی دوائی یا جذباتی مسئلے کی وجہ سے تو نہیں۔ اس بات کے بھی شواہد ہیں کہ سی بی ٹی علاج ان صورتوں میں فائدہ مند ہو سکتا ہے جب آپ کی بے خوابی کافی عرصے سے جاری ہو۔